وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت سے افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھ کے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے، اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے
وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی. سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا. ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے. اور تھی گھر میں ماں ہی، بھائی بھی کوئی نہیں تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی، باپ بھی فوت ہو گئے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ماں ہی ماں گھر میں، اور ماں اور بیٹا اکٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے. تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا. چھوڑ کے گھر سے نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا، وہ بھی گیا. افسردہ ہیں، حضور کی خدمت میں پہنچے. دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، فوراً ہاتھ اٹھ گئے. اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی. جا کے دروازے کو دستک دی، اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا. آواز دی تو آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو. میں بھی آئی. کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ آثار وضو سے، اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان. ایک سفر میں حضور علیہ السلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی. حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کی. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو. ابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا. جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر. مقعن و تصدیہ قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہے، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہے، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھو. سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے. کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ
रसूल नामा लिखवाया जा चुका, तो लिखा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश की जानिब से है। तो उर्वा ने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले हम तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। तो वो इस बात पे बज़िद हो गए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मुआहदा टूट रहा था। तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि चलो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अर्ज़ की मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो नहीं मिटाऊंगा, ये नाम मैं तो नहीं मिटा सकता। फिर हुजूर ने खुद मिटाया। अब यहाँ हुजूर ने कहा अबू बकर रुको, लेकिन हज़रत अबू बकर नहीं रुके, पीछे आ गए। और फिर हुजूर खैर मुसल्ले पे गए, नमाज हुई, सलाम फिरा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने कहा अबू बकर जब मैंने कहा था तुम रुके रहो तो तुम क्यों पीछे आए? तो सुनो हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। करोड़ों सलाम, लाखों अकीदतों और न्याज़मंदियों के खिराज उनकी चौखट पे अर्ज करने लगे, मा काना ले इब्न अबी कुहाफा अन यउम्मा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत कब हुई कि रसूलुल्लाह के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? ये अबू कुहाफा के बेटे की हिम्मत कब हुई कि रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत और हुजूर की मोहब्बत, अदब, फर्मा बरदारी और जानिसारी के अनोखे बाब रकम किए हैं, लेकिन हुजूर ने भी उनको जो इजाज़त दिए। एक खातून आई मसला पूछने, आका करीम ने फरमाया फिर आ जाना। उसने कहा फिर आऊं और आप ना मिले? तो कहा मैं ना मिलूं, अबू बकर तो मिलेंगे ना। अल्लाह अकबर। तो अपने बाद इशारा दे दिया उनकी तरफ कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। अल्लाह अकबर। इज्जतों की मसनद और इज्जतों की मेराज और इज्जतों के मुकाम पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी ज़िंदगी में कोई एक तकरीर भी ऐसी नहीं की जिसमें ये अशार ना पड़े हों। जब वो खुतबा पढ़ते थे तो खुतबा पढ़ने के बाद ये अशार पढ़ा करते थे, जिसमें उसकी कैफियत है कि जो हुजूर के शहर में जाने के लिए तड़पता है। ज़े महजूरी बरामद जाने आलम, ज़े महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। कि अर्ज़ की जा रही हुजूर आपकी जुदाई में पूरे जहान की जान निकल रही। ज़े महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम, न आखिर रहमतल लिल आलमीनी। ज़े महरूमा चरा फारिग नशीर, बरू सर अज बुर्दे यमानी, के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी। हुजूर अपना सर अनवर उस यमनी चादर से जरा निकालिए, क्योंकि आपका चेहरा अनवर जिंदगी की सुबह है, जिंदगी की बहार है। अदीमे ताइफे नालैन पाकुन, शिराकज रिश्ता-ए जां हाय माकुन। अल्लाह अकबर। जामी अलैहि रहमा का अंदाज कितना दिलावेज है। वो कहते हैं हुजूर आप ताइफ के बने हुए चमड़े के जूते पाँव की जीनत बनाएं। आप जूते जो पहने वो ताइफ का मशहूर चमड़ा हो और उसके बने हुए। शिराकज रिश्ता-ए जां हाय माकुन, और उसके अंदर जो तस्मे डालें वो जामी की जान के डालें, जामी के चमड़े के नहीं, जामी की जान के तस्मे उन नालैन में डालें जो आप ताइफ के बने हुए नालैन ज़ेब तन करें। वो एक शायर कहता है अरबी का कि या लहतनी कुन्तु तुरबत ऐबतिकुम फल्तसमतु निआलिका ज़ाका कदी। काश मैं मौलवी ना होता। वो बहुत बड़ा शेखुल हदीस गुजरा है, तो वो कहता है मैं काश शेखुल हदीस ना होता, मैं मौलवी ना होता, मदीने की गली की मट्टी होता, हुजूर गुजरते तलवों को चूम लेता। चे बाशद गर कुनी सुए निगाहे, हमेशा गर न बाशद गाहे गाहे, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे, सद हजारा जिबरील अंदर बशर, बहरे हक सुए गरीबा यक नजर, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर गम में मुगरकुन, खुज़ यदी साहिलना अशकालना, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। सारी कहानी आके यही ख़त्म होती है
تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے. اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے. اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے. آپ بھی جائیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ جائیں، سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص کر نوازیوں اور رحمتوں سے